مفتی صاحب قبلہ، حالت حیض میں عورتوں کا فاتحہ کا کھانا بنانا شرعاً کیسا ہے؟ اصل میں بعض علاقہ جات میں اور سے ہمارے علاقے میں دیکھا ہے ہم نے کہ ایسی عورتوں کو فاتحہ کا کھانا نہیں بنانے دیا جاتا ہے۔ الحمدللہ ولیہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتقدمین بآدابہ، اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مفتی صاحب قبلہ، حالت حیض میں عورتوں کا فاتحہ کا کھانا بنانا شرعاً کیسا ہے؟ اصل میں بعض علاقہ جات میں اور سے ہمارے علاقے میں دیکھا ہے ہم نے کہ ایسی عورتوں کو فاتحہ کا کھانا نہیں بنانے دیا جاتا ہے، خاص طور سے عورتیں بڑی سختی کرتی ہیں، تو شرع میں اس کی کیا حقیقت ہے، ہمارے ناظرین کو مطلع فرمائیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، حالت حیض میں عورت فاتحہ کا کھانا بلا شبہ پکا سکتی ہے، جائز ہے، درست ہے، اس لیے کہ اس کی ناپاکی اس کے ہاتھوں میں، پوروں میں اور جسم کے ظاہری حصوں میں نہیں ہوتی ہے۔ وہ جسم حقیقتاً پاک اور جسم کے سارے اعضاء حقیقتاً پاک ہوتے ہیں، طاہر ہوتے ہیں۔ ناپاکی جہاں ہے وہاں ہے، وہ مخصوص حصے میں ہے، لہٰذا اس کا کسی چیز کو چھونا ناپاک نہیں کرتا ہے، لہٰذا وہ کھانا پکا سکتی ہے، اس کا کھانا پکانا جائز ہے، درست ہے۔ اب یہ کہ فاتحہ کا کھانا تیار کر کے اگر وہ ایصال ثواب کرنا چاہتی ہے تو ایصال ثواب میں مسئلہ یہ ہے کہ قرآن شریف اگر پڑھنا چاہتی ہے تو یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ حائضہ کا حالت حیض میں قرآن شریف پڑھنا ناجائز و حرام ہے، لہٰذا وہ قرآن شریف پڑھ کر کے سر دست خود فاتحہ اور ایصال ثواب نہیں کر سکتے۔ ہاں، اگر اس کے پاس پہلے سے پڑھا ہوا کچھ قرآن شریف ہے اور سر دست وہ چاہے تو کلمہ شریف، درود شریف اور کچھ اوراد و وظائف، تسبیح و تحلیل پڑھ کر کے ان تسبیحات کا اور پہلے سے پڑھے ہوئے قرآن شریف کا ایصال ثواب کرے تو یہ جائز ہے، درست ہے۔ اور یا کہ دوسرے کو پہلے کھانا تیار کر لے، پکا لے، اس کے بعد دوسرے کو بلا کر کے ایصال ثواب کرا دے، یہ طریقہ جائز ہے، حلال ہے۔ اس لیے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ حائضہ عورت کا ہاتھ ناپاک نہیں ہوتا ہے، ظاہری جسم ناپاک نہیں ہوتا ہے، ہاں اس پر حد طاری ہوتا ہے، نجاست حکمیہ طاری ہوتی ہے، لیکن نجاست حقیقیہ طاری نہیں ہوتے ہیں۔ اس کی حدیث شریف میں اس کا بیان آیا ہے کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے اور حضرت عائشہ سے ارشاد فرمایا کہ مصلی دے دو، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مصلی مانگا تو حضرت عائشہ نے ارشاد فرمایا انی حائض، یا رسول اللہ میں تو حائضہ ہوں، میں کیسے ہاتھ بڑھا کر کے آپ کو مصلی دے سکتا ہوں؟ اس لیے آپ کا کمرہ مسجد شریف سے بالکل متصل تھا، ملا ہوا تھا، ہاتھ باہر آپ نکالتے تو مسجد میں جاتا تھا۔ تو سرکار نے فرمایا ان حیضتک لیست فی یدکی، کہ آپ کا حیض آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اچھا، تو سرکار کا جملہ جب آپ نے سنا تو آپ نے سرکار کی خدمت میں مصلی پیش کیا اور آپ نے اس پر نماز ادا فرمائی۔ اس سے ظاہر ہوا، بلکہ یہ حدیث واضح دلیل ہے اس بات کی کہ عورت کے ہاتھ میں نجاست نہیں ہوتی، ورنہ پھر مصلی ناپاک ہو جاتا، تو سرکار پھر ناپاک مصلی پر نماز نہ پڑھتے۔ لیکن سرکار کا نماز پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت عائشہ کا ہاتھ ناپاک نہیں تھا، پھر آپ نے اس سے مصلی چھوا تو جب ہاتھ پاک و طاہر تھا تو مصلی بھی پاک و طاہر ہے، اس لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نماز ادا فرمائی۔ لہٰذا عورتوں کو فاتحہ کا کھانا پکانا ہو یا اور کوئی کھانا پکانا ہو، سب جائز و درست ہے اس حالت میں۔ تو ابھی جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ حالت حیض میں عورت قرآن نہیں پڑھ سکتی ہے، اس کے لیے قرآن پڑھنا ناجائز و حرام ہے، تو کیا حالت حیض میں وہ دوسرے اوراد و وظائف کرنا چاہے اور دعائیں پڑھنا چاہے تو کیا وہ پڑھ سکتی ہے؟ اچھا، کچھ ایسی دعائیں ہیں کہ جن دعاؤں کے درمیان قرآنی آیات بھی آ جاتی ہیں، تو کیا ان کو دعا سمجھ کر کے وہ قرآنی آیات پڑھ سکتی ہے یا نہیں پڑھ سکتی ہے؟
देखिए हालत हैज़ में कुरान शरीफ पढ़ना ये तो नाजायज़ व हराम है हाइज़ा को, लेकिन अगर वो औराद व वज़ाइफ पढ़े, तस्बीहात पढ़े, दुरूद शरीफ पढ़े, अगरचे उन आयात में, उन औराद व वज़ाइफ के दरमियान में कुरान शरीफ की आयात ही आए, लेकिन उसको बहैसियत दुआ या विर्द वजीफ़ा वो पढ़े, बहैसियत तिलावत ना पढ़े, अच्छा तो ये जायज़ है, दुरुस्त है। अच्छा अच्छा। कुछ औरतें ऐसी हैं जो दूसरी बच्चियों को या बच्चों को तालीम देती हैं, पढ़ाती हैं, अब ऐसी सिचुएशन कंडीशन उन पे आ पड़ी, जी जी। तो अब वो बच्चियों को कुरान कैसे पढ़ाएं या पारा वगैरह की तालीम कैसे दें, जी उसके लिए क्या तरीका है? नादरीन, अगर औरत हाइज़ा औरत मुअल्लिमा है, वो बच्चों को तालीम देती है और ऐसी हाइज़ की हालत में है, तो हाइज़ की हालत में उसको तालीम देने का तरीक़ा उलमा ने ये इरशाद फरमाया है जी। कि वो बच्चों को हिज्जे करा करके पढ़ाए। अच्छा अच्छा। अलिफ लाम ज़बर अल, हाँ जी। हा ज़बर हा, हाँ। मीम ज़बर मा, दाल पेश दू, अलहम्दु, इस तरह हिज्जे करा करके तमाम अल्फाज को बच्चों को पढ़ाए तो फिर ये जायज़ है, दुरुस्त है। और इसके अगर सीधे पढ़ाता है, जिसको आम में मतन पे कहते हैं और रवा कहते हैं, तो ये जायज़ और दुरुस्त नहीं है, ये नाजायज़ है। अच्छा अच्छा, ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।